دو اہم موضوعات ہیں جن پہ ہم چاہتے تھے کہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور قومی اہمیت کے حامل دونوں معاملات کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے۔ ایک تو سب سے پہلے آج قوم کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کی آج چائنا کے ایک بہت بڑے گروپ روئی گروپ کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے نتیجے میں ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ایک مفاہمتی یادداشت ہوتی ہے وہ جو ہے وہ عمل میں آئی، اور جو ایم او یو سائن کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور روئی گروپ کے درمیان، اس کے تحت روئی گروپ جو پہلے ہی ایک سائی وال کول پاور پروجیکٹ سی پیک کے تحت بہت اچھے طریقے سے اس کو مکمل کر چکا، 21 ماہ کے ریکارڈ ٹائم کے اندر وہ منصوبہ مکمل کیا گیا، پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ تو اب یہ روئی گروپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل پارکس جو ہے وہ قائم کرنے جا رہا ہے، اور یہ ٹیکسٹائل پارکس جو روئی گروپ قائم کرے گا یہ سندھ میں اور پنجاب کے اندر قائم کیے جائیں گے۔ اور جو آج ایم او یو سائن ہوا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی موجودگی میں، اور ان کی روئی گروپ کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی، چین کا یہ بڑا گروپ یہ جو ٹیکسٹائل پارکس یہاں پہ قائم کرے گا، اس میں 100 سے زائد چینی کمپنیوں کو دعوت دے گا کہ وہ آ کے اپنے ٹیکسٹائل یونٹس یہاں پہ لگائیں، اور پاکستان کی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں $2 ارب کی انویسٹمنٹ کی جائے گی، اور دوسرے مرحلے میں $5 ارب کی انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ تو مجموعی طور پہ یہ $7 ارب کی انویسٹمنٹ ہے جو روئی گروپ کی طرف سے کی جائے گی، اور یہ ٹیکسٹائل پارکس قائم کیے جائیں گے۔ یہاں پہ ہول سیل سینٹرز کا بھی قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا، اور روئی گروپ وہی گروپ ہے جس نے بہت ایفیشینٹلی 21 ماہ کی ریکارڈ مدت میں ساہی وال کول پاور پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیا سی پیک کے تحت۔ تو آج جو یہ ایم او یو سائن ہوا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس سے مقامی طور پہ 3 سے 5 لاکھ افراد کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھاوا ملے گا، اس میں ایک اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ 14% ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں۔ تو یہ جو اکنامک پروگرس کا سفر ہے جس کو میاں شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اس کے تحت یہ ایک اچھی خبر ہے کہ چائنا کا ایک بڑا گروپ روئی گروپ جو ہے وہ ٹیکسٹائل پارکس قائم کرنے جا رہا ہے، اور ان ٹیکسٹائل پارکس کے تحت اربوں ڈالر کی $2 ارب پہلے مرحلے میں، $5 ارب دوسرے مرحلے میں وہ انویسٹمنٹ کی جائے گی، اور پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکسٹائل کا ہب بنایا جائے گا، اور پوری دنیا میں پاکستان کی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا، اور اس میں مزید تعاون بڑھانے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو ان معاملات کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ ایک قوم کے لیے خوشخبری تھی۔ میں اب جو اگلا موضوع ہے پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کا جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، اس طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ ترمیم کی جائے، اور کابینہ نے بھی اس کی منظوری دی، اور صدر پاکستان وہ آرڈیننس جو ہے وہ پروملگیٹ کر چکے ہیں، دستخط کر چکے ہیں۔ اس آرڈیننس کے تحت 184(3) کے تحت جو کیسز آئیں گے، یہ تحریری طور پر بتانا ہوگا کہ وہ پبلک امپورٹنس کا کیس کیوں ہے۔ ایک باقاعدہ آرڈر جاری کیا جائے گا کہ اگر 184(3) کے تحت کوئی کیس ٹیک اپ کیا گیا ہے تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ وہ عوامی اہمیت کا حامل کیس ہے، اور وہ کیوں ہیومن رائٹس یا پبلک امپورٹنس اس میں انوالوڈ ہے۔ دوسرا رائٹ جو اس آرڈیننس کے تحت دیا گیا ہے وہ رائٹ یہ ہے کہ 184(3) کا جو بھی آرڈر سپریم کورٹ پاس کرے گی کسی بھی کیس میں، اس کے خلاف اپیل کا حق جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ جو کہ بہت ضروری تھی کہ ہر کیس کی جو پروسیڈنگ ہوگی، جج صاحبان جو بھی بات کریں گے کیس کے دوران، اس کا ٹرانسکرپٹ تحریر کیا جائے گا، ایک باقاعدہ جو بات کی جائے گی اس کو تحریری طور پہ پروڈیوس کیا جائے گا، اور اس کی تحریر جو ہے وہ پبلک کو دستیاب ہوگی، عوام کو دستیاب ہوگی کہ کسی بھی کیس کے دوران کوئی بھی بات کی گئی ہے کسی بھی جج صاحب کی طرف سے۔ اس سے جو عدالتی پروسیس ہے، کیسز کی سماعت کا پروسیس ہے، اس میں مزید شفافیت آئے گی، اور ایک ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ آئے گا، اور لوگ باقاعدہ دیکھ سکیں گے کہ کیس کے دوران کیا ریمارکس پاس کیے گئے۔ تو باقاعدہ ایک ٹرانسکرپٹ بنایا جائے گا تحریری طور پہ، جو بھی الفاظ ادا ہوں گے ان کی تحریر بنائی جائے گی، اور عوام کو وہ تحریر دستیاب کی جائے گی۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ عدالتی پروسیس کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے، اور سب سے بڑی خوشخبری عوام کے لیے جو آئینی ترمیم کے پیکج میں بھی عوام کو سہولت دینے کے حوالے سے بات کی گئی تھی
کہ اب جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سماعت کے لیے مقرر ہوگا، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. جو بعد میں کیس آئے گا یہ نہیں ہو سکے گا کہ قطار توڑ کے ایک بعد میں آنے والا کیس پہلے سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے. جو کیس وقت میں پہلے آیا ہے وہ پہلے سماعت کے لیے مقرر ہوگا، جو کیس بعد میں آیا ہے وہ بعد میں سماعت کے لیے مقرر ہوگا، اور یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کسی بھی کیس کو قطار توڑ کے جو ہے وہ پہلے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. تو یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور یہ بہت ضروری ہے. تیسرا، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس اس کو ہیڈ کریں گے اور ان کے ساتھ سینئر پیونی جج اور تھرڈ سینئر موسٹ جج اس میں موجود ہوں گے، اور یہ کمیٹی کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرے گی. اس میں تبدیلی کی گئی ہے اور چیف جسٹس اس کی سربراہی کریں گے، سینئر پیونی جج اس کے ممبر ہوں گے، اور جو تیسرے رکن ہے اس کمیٹی کے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججز میں سے کسی ایک کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ شامل کر لیا کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر تیسرے ممبر کی عدم دستیابی ہوتی تھی، پرنسپل سیٹ پہ موجود نہیں ہوتے تھے تو کیسز تاخیر کا شکار ہوتے تھے. اور جس طرح 63A کا جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا وہ ریویو آج تک پینڈنگ ہے، سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکا، کمیٹی کا اتفاق ہی نہیں ہو سکا. تو وہ اہم ایک قومی نوعیت کا معاملہ ہے، اس پہ ایک پنجاب گورنمنٹ ٹاپل کر دی گئی. تو 63A کے ریویو کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. وہ آئین کی بالادستی کے لیے ضروری ہے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے ضروری ہے، وہ ملک میں انصاف کے نظام کو انشور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضرور جو ہے اس پہ کوئی اوپینین آ جاتا، کوئی فیصلہ آ جاتا. وہ ریویو آج تک مقرر ہی نہیں ہوا سماعت کے لیے. تو یہ کمیٹی کی کمپوزیشن میں یہ چینج کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس، سینئر موسٹ جو سیکنڈ نمبر پہ جج ہیں سپریم کورٹ کے وہ، اور تیسرے جج صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس ان کو اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ مدعو کیا کریں گے. اور اس سے یہ ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی بھی بڑھے گی، اور یہ تمام جو ریفارمز اور امینڈمنٹس کی گئی ہیں یہ عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہیں، گریٹر انٹرسٹ آف دا پبلک میں کی گئی ہیں، اور عدالتی پروسیس کو مزید شفاف بنانے کے لیے کی گئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہم سنگ میل ہے کہ صدر پاکستان نے یہ آرڈیننس جو ہے اس کو پروملگیٹ کر دیا ہے، کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی، اور اس سے ایک عام پاکستانی کی زندگی میں بہتری آئے گی، اور جوڈیشل پروسیس میں جو کیسز کی پینڈنسی ہے اس میں بہتری آئے گی، اور ہماری جوڈیشری کا بھی جو رینک ہے دنیا میں وہ بہتر ہوگا، جو کہ ابھی بہت ایک لو لیول کے اوپر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پاکستانی قوم کے لیے اور جوڈیشل پروسیس کے لیے بہت ضروری تھیں جن کو پروملگیٹ